السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح الجامی صفحہ نمبر 45۔ کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وشرطها الثانی احد الامرین تحرک الاوسط او الزیادۃ علی الثلاثہ ای علی ثلاثۃ احرف لئلا يعارض الخفة أحد السببين فنوح منصرف. هذا تفريع بالنظر إلى الشرط الثاني، فانصراف نوح إنما هو لانتفاء الشرط الثاني، وهذا اختيار المصنف لأن العجمة سبب ضعيف لأنه أمر معنوي فلا يجوز اعتبارها مع سكون الأوسط، وأما التانيث فإن له علامة مقدرة تظهر في بعض التصرفات فله نوع قوة فجاز أن يعتبر مع سكون الأوسط وأن لا يعتبر. فإن قلت قد اعتبرت العجمة في ماه وجور مع سكون الأوسط فيما سبق فلما لم تعتبر ها هنا؟ قلنا اعتبارها فيما سبق إنما هو لتقوية سببين آخرين لئلا يقاوم سكون الأوسط أحدهما فلا يلزم من اعتبارها لتقوية سبب آخر اعتبار سببيتها بالاستقلال. پیارے بچوں، ابھی آپ نے عبارت سنی۔ آج کی عبارت میں ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ عجمہ اسباب منع صرف سے ایک سبب ہے، لیکن اسباب منع صرف میں سے اس کا سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے، یعنی عجمہ غیر منصرف ہونے کا سبب تب بنے گا جبکہ وہ علم ہو۔ یہ اس کے لیے شرط اول ہے، اور اس کی دوسری شرط دو امروں میں سے کسی ایک امر کا ہونا ہے، اور دوسری شرط کیا ہے؟ یا تو متحرک الاوسط ہو یا زائد علی الثلاثہ ہو، تبھی عجمہ غیر منصرف بنے گا۔ تو پہلی شرط تو یہ تھی کہ وہ علم ہو، چاہے وہ علم حقیقتاً ہو یا علم حکماً ہو، جیسے کہ اس کی توضیح اس سے پہلے کے سبق میں گزر چکی ہے۔ آج کے سبق میں ہم شرط ثانی پر گفتگو کریں گے کہ عجمہ کے غیر منصرف ہونے کا سبب بننے کے لیے ضروری ہے ایک دوسری شرط بھی، یعنی یا تو وہ متحرک الاوسط ہو یا زائد علی الثلاثہ ہو۔ متحرک الاوسط ہونا یا زائد علی الثلاثہ ہونا اس لیے شرط لگائی کیونکہ اگر ساکن الاوسط ہوگا تو وہ خفیف ہوگا، ایسی زائد علی الثلاثہ نہیں ہو بلکہ ثلاثی ہو تو زائد علی الثلاثہ کے بنسبت وہ خفیف ہوگا۔ تو یہ، اور جبکہ احد السببین جو ہوتے ہیں، غیر منصرف کا کوئی بھی جو سبب ہوتا ہے وہ ثقیل ہوتا ہے کیونکہ وہ فرع ہے۔ کیا ہے وہ؟ اس کے اندر فرعیت متحقق ہوتی ہے، اس لیے اس کے اندر ثقل ہوتا ہے۔ تو اگر یہ ساکن الاوسط ہوگا یا زائد علی الثلاثہ نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں اس میں خفت ہوگی، اور یہ خفت اس سبب کے ثقل کے معارض ہو جائے گی۔ اس معارض اور اس آپس میں ٹکراؤ کو ختم کرنے کے لیے یہ شرط لگا دی کہ یہ متحرک الاوسط ہو یا زائد علی الثلاثہ ہو، تاکہ ان کے اندر بھی ثقل پیدا ہو جائے۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ تو یہ شرط ثانی ہے جس کو صاحب کافیہ نے فرمایا۔ صاحب شرح جامی فرماتے ہیں وشرط الثانی، عجمہ کی دوسری شرط احد الامرین، دو امروں میں سے کسی ایک کا ہونا ہے۔ تحرک الحرف الاوسط، ایک شرط تو دو امروں میں سے ایک امر تو یہ ہے کہ حرف اوسط کا متحرک ہونا، اب زیادت علی الثلاثہ، اور دوسرا امر کیا ہے؟ زائد علی الثلاثہ ہونا۔ علی الثلاثہ ہونے کا مطلب اے علی ثلاثۃ احرف، تین حروف سے زائد ہو، یعنی ثلاثی کے بجائے رباعی ہو کم سے کم۔ لئلا یعارض، یہ دونوں شرطیں کیوں لگائیں متحرک الاوسط یا زائد علی الثلاثہ ہونے کی؟ اس کی وجہ صاحب شرح جامی فرماتے ہیں لئلا یعارض الخفۃ احد السببین، تاکہ ان کی خفت یہ دو سببوں میں سے کسی ایک سبب کے ثقل کے معارض نہ ہو جائے۔ ہم نے یہ معارضہ یہ ابھی اس سے پہلے بیان کیا کہ ثقل ہر ایک سبب کیا ہے؟ ثقیل ہوتا ہے، اس کے اندر ثقل ہوتا ہے۔
فنوح منصرف. تو اب یہاں پر چونکہ شرائط بیان کر دیے صاحب کافیہ نے شرط ثانی میں کیا کہ متحرک الاوسط ہونا یا زائد علی الثلاثہ ہونا. لہذا اگر متحرک الاوسط نہیں ہوگا، ساکن الاوسط ہوگا اور عجمہ ہے تو ایسی صورت میں وہ غیر منصرف نہیں ہوگا، چونکہ شرط نہیں پائی جا رہی ہے. بات سمجھ آئی بچوں؟ شرط نہ پائی جا رہی ہے. اور جن کے اندر شرط پائی جا رہی ہے جیسے کہ شطر متحرک الاوسط ہے، ابراہیم زائد علی الثلاثہ ہے، تو ان کے اندر شرطیں پائی جا رہی ہیں. تو شرط ان دونوں میں سے ہر ایک کے اندر شرط پائی جا رہی ہے تو ان کا غیر منصرف ہونا ضروری ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا. لہذا شرط کی دو جہتیں ہوئیں، شرط ثانی کی دو جہتیں. ایک تو یہ کہ اس کی جہت وجودی یعنی متحرک الاوسط ہونا، زائد علی الثلاثہ ہونا، یہ اس کی جہت وجودی ہے. اور ایک ہے اس کی جہت عدمی یعنی ساکن الاوسط نہ ہونا. ساکن الاوسط ہونا، بلکہ کیا کہو ساکن الاوسط ہونا، متحرک الاوسط نہ ہونا، یہ اس کی جہت عدمی ہے. تو جہت عدمی ہے اور ایک ہے جہت وجودی. آپ جانتے ہیں بچوں کہ وجودی کو مقدم کرنا تفریع میں یہ اولا ہوتا ہے. تو صاحب کافیہ نے یہاں پر وجودی جو شرط ہے، جن مثالوں میں وجودی شرط پائی جا رہی ہے ان کی تفریع بعد میں پیش کی ہے، یعنی شرط وجودی کی تفریع بعد میں پیش کی ہے، اس کی مثالیں بعد میں پیش کی ہیں. حالانکہ شرط عدمی کی تفریع پہلے پیش کر دی اور اس کی مثال پہلے پیش کر دی اور کہا نوح منصرف ہے کیونکہ وہ متحرک الاوسط نہیں ہے. بات سمجھ آئی؟ یہ کیوں کیا؟ ایسا کیوں کیا؟ تو ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ وجودی پر تفریع پہلے ہوتی اور آدمی پر تفریع بعد میں ہوتی، لیکن صاحب کافیہ نے اس کا الٹا کیا. تو مقصد یہاں پر تفریع کرنا نہیں ہے بچوں. جواب اس کا یہ ہوگا کہ صاحب کافیہ کا مقصود تفریع کرنا نہیں ہے بلکہ تنبیہ کرنا ہے اس بات پر کہ نوح، تنبیہ کرنا ہے. اور تنبیہ کیوں کرنا ہے؟ تنبیہ اس لیے کرنا ہے کہ نوح کے سلسلے میں اختلاف ہے. کچھ لوگوں نے نوح کو غیر منصرف بھی قرار دیا ہے، جیسے کہ ہندن میں اس سے پہلے آپ نے پڑھا کہ وہ ساکن الاوسط ہے تو اس کا غیر منصرف ہونا دونوں جائز ہے. ایسے ہی کچھ لوگوں نے، کچھ نحویوں نے نوح کو بھی منصرف اور غیر منصرف دونوں پڑھنا جائز قرار دیا ہندن کی طرح. لیکن صاحب کتاب علامہ ابن حاجب کا اپنا مختار مذہب یہ ہے کہ لفظ نوح یہ منصرف ہی ہوگا، یہ غیر منصرف نہیں ہوگا. جب نہیں ہوگا چونکہ یہ اختلاف تھا تو مصنف کو چونکہ تنبیہ کرنا مقصود ہے اس لیے مصنف نے شرط عدمی کی توجیہ کو مقدم کر دیا. بات سمجھ آئی؟ تو تفریع مقصود نہیں ہے بلکہ تنبیہ کرنا مقصود ہے. اسی کو صاحب شرح جامی بیان فرمائیں گے. فنوح منصرف، تو نوح منصرف ہے. ھذا تفریع بالنظر الی الشرط الثانی، یہ شرط ثانی کی طرف نظر کرتے ہوئے تفریع ہے. شرط ثانی کیا ہے؟ دو امروں میں سے کسی ایک امر کا ہونا جو کہ علمیت کی مقابل ہے شرط ثانی، اور علمیت کا ہونا شرط اول ہے. فانصراف نوح، تو نوح کا منصرف ہونا انما هو لانتفاء الشرط الثانی، شرط ثانی کے منتفی ہونے کی وجہ سے ہے. وہذا اختیار المصنف، اور یہ اس کا یعنی نوح کا منصرف ہونا یہ مصنف کا مختار مذہب ہے، جبکہ مصنف کے علاوہ دیگر حضرات کے نزدیک نوح ہند کی طرح ہے، یعنی اس کا غیر منصرف ہونا دونوں جائز ہے. یہ مصنف نے اختیار کیوں کیا کہ یہ منصرف ہی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ صاحب شرح جامی بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ دیکھیے وجہ سننے سے پہلے ہم اس کو دوسرے انداز میں بیان کریں. ہم اس کو ایک سوال کے انداز میں پیش کر دیتے ہیں. پہلے سوال کو یہ کر سکتا ہے کہ تانیث معنوی میں شرائط معدوم ہونے کی صورت میں کہا تھا مصنف نے فہند یجوز صرف، یہ کہا تھا وہاں پر، یعنی عدم شرط کی صورت میں انصراف اور عدم انصراف دونوں جائز تھے وہاں. اور عجمہ میں شرائط مفقود ہونے کی صورت میں آپ صرف انصراف کو جائز سمجھتے ہیں. ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟
दोनों के दरमियान फर्क क्यों किया, ये एतराज हो सकता है। तो उसका जवाब साहिब शरह जामी देते हैं। जवाब का खुलासा बच्चों ये है कि तानीस मानवी और उजमा दोनों अम्र मानवी है। जाहिरी अलामत इनमें नहीं होती है, ना ही तानीस मानवी में ना ही उजमा में कोई जाहिरी अलामत नहीं होती है। इसलिए इन दोनों के लिए ये शराइत थे कि मुतहरिकुल औसत होना, ये ज़ायद अल सलासा होना। मगर तानीस मानवी में उजमा की बनिस्बत 1 गुना कुव्वत है, क्योंकि तानीस की ता कभी जाहिर भी हो जाती है कुछ तसर्रुफात में, जैसे कि तस्गीर की सूरत में, तस्गीर की हालत में ता जाहिर हो जाती है। और ता का ज़ुहूर ये इस बात की दलील है कि तानीस मानवी में कुव्वत है। इसी कुव्वत के पेश नज़र, इसी कुव्वत की बिना पर तानीस के अंदर आदम शराइत की सूरत में तानीस मानवी का एतबार करके आदम इंसिराफ को भी जायज़ करार दे दिया। बात समझाई बच्चों। और उजमा में चूंकि ये कुव्वत मफकूद है, उजमा की अलामत उजमा कभी जाहिर नहीं होती। बात समझाई। अलामत उजमा कभी जाहिर नहीं होती। जब जाहिर ही नहीं होती तो ये कुव्वत में तानीस मानवी की तरह नहीं हो पाया। जब कुव्वत में तानीस मानवी की तरह नहीं हो पाया तो इसीलिए यहां पर आदम शराइत की सूरत में उजमा का एतबार नहीं किया जाएगा। इसलिए मुसन्निफ ने यहां पर सिर्फ ये कहा कि यहां पर मुनसरिफ होना सिर्फ मुनसरिफ होगा, गैर मुनसरिफ होना जायज़ नहीं है। आदम इंसराफ जायज़ नहीं है, इसीलिए यहां पर साहिब काफिया ने इतना कह दिया। बात समझाई बच्चों। फरमाते हैं साहिब शरह जामी, लिअन्नल उजमता सबबुन ज़ईफ़, क्योंकि उजमा सबब ज़ईफ़ है। लिअन्नहु अम्रुन मानवियुन, क्योंकि उजमा ये अम्र मानवी है। फला यजूज़ु एतबारुहा मा सुकूनिल औसत, तो उजमा का एतबार करना सुकून औसत के साथ ये जायज़ नहीं होगा। अम्मा तानीस रही तानीस मानवी फ़इन्न लहू अलामतन मुक़द्दरतन, तो तानीस मानवी के लिए एक अलामत मुक़द्दरा होती है, तज़हरु फ़ी बाज़ तसर्रुफ़ात, जो बाज़ तसर्रुफ़ात यानी तस्गीर की हालत में ज़ाहिर हो जाती है। जब ज़ाहिर हो जाती है फ़लहू नौअ क़ुव्वतिन, तो तानीस मानवी के लिए एक किस्म की कुव्वत है, मजबूती है। फजाजा, तो जब वहां पर मजबूती है और उजमा के अंदर ज़ुअफ़ है तो जाज़ा अन युअतबरा मा सुकूनिल औसत, तो तानीस मानवी के लिए ये जायज़ होगा कि उसका एतबार सुकून औसत के साथ भी कर लिया जाए। व अल्ला युअतबर, और ये भी जायज़ होगा कि उसका एतबार ना किया जाए, क्योंकि शराइत मफकूद है। तो दोनों जब एतबार उजमा वो एतबार तानीस मानवी और आदम एतबार तानीस मानवी दोनों जायज़ हैं, इसलिए वहां पर कह दिया कि हिंदुन का मुनसरिफ होना और गैर मुनसरिफ होना दोनों जायज़ है। बात समझाई। फ़इन कुल्ता से एक और एतराज़ साहिब शरह जामी जिक्र करते हैं, उसका जवाब देते हैं। एतराज़ ये है कि जनाब माह व जूर, तानीस मानवी में जब माह और जूर का जिक्र आया था तो वहां पर साहिब काफिया ने कहा था कि माह और जूर अगरचे साकिनुल औसत हैं, लेकिन ये उजमा होने की उसमें उजमा का एतबार कर लिया था। वहां पर उजमा का एतबार कर लिया था, वहां पर उसको कहा माह और जूर दोनों उजमा हैं, उजमा का एतबार कर लिया। बात समझाई बच्चों। और यहां पर जब नूह की बात आई तो वो भी तो साकिनुल औसत है नूह, जैसे कि माह और जूर साकिनुल औसत है, तो यहां पर भी उजमा का एतबार कर लेना चाहिए, जैसे कि माह और जूर में इससे पहले उजमा का एतबार किया था। बात समझाई बच्चों। जिसको साहिब काफिया ने इससे पहले कहा था व ज़ैनब व सक़र अलमन, ज़ैनब व सक़र व माह व जूर मुमतनउन, ज़ैनब और सक़र और माह और जूर ये गैर मुनसरिफ हैं। बात समझाई बच्चों, गैर मुनसरिफ हैं। अब माह और जूर गैर मुनसरिफ क्यों थे? आलमियत और तानीस मानवी की वजह से। हालांकि वो इसके अंदर जो तानीस मानवी के लिए जो शर्त थी, क्या शर्त वजूब जो थी वो वहां पर उजमा ही मानी गई थी।
बात समझ आई बच्चों? तो वहां पर उजमा आपने मोतबर मान लिया, तो नूह के अंदर उजमा साकिनुल औसत के साथ क्यों मोतबर नहीं मान रहे हैं? ये कोई एतराज कर सकता है? तो उसका जवाब साहिब शरह जामी देते हैं, फरमाते हैं कि देखिए माह व जूर के अंदर उजमा का एतबार इसलिए कर लिया गया था कि उजमा के अलावा उसके अंदर दो सबब कवी मौजूद थे। एक तो तानीस, क्या? एक तो तानीस मानवी, एक तो तानीस मानवी वहां पर थी और दूसरी अलमियत थी। तो वहां पर दो सबब मजबूत, उजमा के अलावा मजबूत दो सबब थे। तो जब दो सबब वहां पर मजबूत और कवी मौजूद थे तो उन कवी दो सबबों के साथ में अगर उजमा का एतबार कर लिया गया तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। इसके बरखिलाफ यहां पर दो उजमा के अलावा दो सबब कवी यहां पर मौजूद नहीं है, लिहाजा अला सबील इस्तिक़लाल यहां पर उजमा का एतबार सुकून औसत के साथ नहीं किया जा सकता है। यह जवाब दिया, जिसको साहिब शरह जामी फरमाते हैं फ़इन क़ुल्ता, अगर आप एतराज करें, क़द इअतबरता अल उजमता, और चाहो तो इसको मजहूल पढ़ लो, क़द इअतबरतिल उजमतु। अगर एतराज किया जाए कि आपने उजमा का एतबार किया फी माह व जूर, माह और जूर में मा सुकून औसत, सुकून औसत के साथ, फी मा सबक, इससे पहले, फलेमा लम तअतबिर हा हुना, तो यहां पर आप नूह के अंदर सुकून औसत के साथ उजमा का एतबार क्यों नहीं कर रहे हैं? कुलना, हम जवाब देंगे, एतबार हुआ फीमा सबक, माक़बल में उजमा का एतबार सुकून औसत के साथ जो किया है, इन्नमा हुआ लितक़वियत सबबैन आखरैन, उजमा के अलावा दूसरे दो सबबों के मजबूत होने की वजह से है। लिअल्ला युक़ाविमा सुकूनुल औसत अहदहुमा, ताकि वहां पर साकिनुल औसत होना दूसरे दो सबबों में से किसी एक के सिक़्ल के मुआरिज ना हो, इसलिए वहां पर उजमा का एतबार कर लिया है, क्योंकि दूसरे दो सबब कवी हैं। वहां पर साकिनुल औसत होने की खिफ़त दूसरे सबब के सिक़्ल के मुआरिज नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो दोनों सबब कवी हैं। फला यल्ज़मो, तो जब वहां पर एतबार कर लिया गया दूसरे सबबों की मजबूती के पेश नज़र, फला यल्ज़मो मिन एतबारिहा लितक़वियत सबब मिन आखर, तो सबब आखर के मजबूत होने की वजह से उजमा के एतबार करने से लाजिम नहीं आता है एतबार और सबबिय्यतिहा बिल इस्तिक़लाल, कि उजमा का अला सबीलिल इस्तिक़लाल, उजमा की सबबियत का एतबार किया जाए अला सबीलिल इस्तिक़लाल, ये लाजिम नहीं आता है। बहरहाल साकिनुल मुतहर्रिकुल औसत होना ये शर्त नहीं पाई गई नूह में, इसलिए वो मुनसरिफ है। व शतर व इब्राहिम मुमतनउन, और शतर और इब्राहिम ये दोनों लफ्ज गैर मुनसरिफ हैं, इनका मुनसरिफ होना मुहाल है। शतर वह हुआ इस्म हिस्न बेदियार बकर, ये दियार बकर के एक किले का नाम है शतर। व इब्राहिम, और इब्राहिम वो एक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम है। मुमतनउन सर्फुहुमा, इन दोनों का गैर मुनसरिफ होना, इन दोनों का मुनसरिफ होना मुमतना है, यानी गैर मुनसरिफ होना वाजिब है। क्यों? दोनों शर्तें मौजूद हैं, इनमें पाई जा रही हैं, लेवजूद शर्त सानी, क्योंकि शर्त सानी यहाँ पर मौजूद है दोनों के अंदर। फ़इन्न फ़ी शतर तहर्रुकल औसत, क्योंकि शतर के अंदर मुतहर्रिकुल औसत होना पाया जा रहा है। वफ़ी इब्राहीम ज़ियादत अला सलासा, और इब्राहीम के अंदर ज़ियादत अला सलासा पाया जा रहा है। वइन्नमा ख़स्सत तफ़री बिशर्त सानी, अब आप कहें कोई एतराज़ करे कि मुसन्निफ ने शर्त अव्वल यानी जो अलमियत का होना जो शर्त है कि उजमा में वो अलम हो, उस शर्त पर तफरी नहीं की और शर्त सानी ही पर सिर्फ तफरी की। किस पर? शर्त सानी ही पर तफरी की। ये क्यों? तो जवाब हम इससे पहले जिक्र कर चुके हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि कोई ये कहे कि मुसन्निफ अलैहि रहमत व रिज़वान ने मुतहर्रिकुल औसत होना जो उसके वजूदी रुख था, वजूदी जहत थी, उस पर तफरी बाद में की, उसकी मिसालें बाद में लेकर आए, और उसकी जो आदमी जहत थी यानी मुतहर्रिकुल औसत ना होना, उसकी तफरी पहले जिक्र कर दी। ये क्यों किया? तो जवाब यह है
کہ یہاں پر مقصود تفریح نہیں ہے. اگر تفریح مقصود ہوتی تو وجودی ہی کو مقدم کیا جاتا، لیکن یہاں پر تفریح مقصود نہیں ہے بلکہ تنبیہ مقصود ہے، کیونکہ نوح کے اندر اختلاف ہے. کچھ لوگوں نے اس کو غیر منصرف بھی جائز قرار دیا ہے، جیسے کہ منصرف جائز قرار دیا ہے ہندن کی طرح، جبکہ مصنف کا کہنا یہ ہے کہ وہ منصرف ہی ہے، غیر منصرف ہونا جائز نہیں ہے. فرماتے ہیں صاحب کتاب وَإِنَّمَا خَصَّ التَّفْرِيعَ بِالشَّرْطِ الثَّانِي، صاحب کافیہ نے تفریع کو شرط ثانی کے ساتھ خاص کیا. کیوں؟ لِأَنَّ غَرْضَهُ التَّنْبِيهُ، کیونکہ مصنف کا مقصود تنبیہ ہے، عَلَى مَا هُوَ الْحَقُّ عِنْدَهُ، اس پر تنبیہ کرنا ہے جو مصنف کے نزدیک حق ہے، یعنی منصرف ہونا، لفظ نوح جیسے لفظوں کا منصرف ہونا. وَلِهَذَا قَدَّمَ انصرافه، اسی لیے نوح کے منصرف ہونے کو صاحب کافیہ نے مقدم کیا. مع انہ متفرع علی انتفاء الشرط ثانی، حالانکہ وہ شرط ثانی کے انتفاع پر متفرع ہے. والاولی تقدیم ما هو متفرع علی وجودہ، اور جبکہ بہتر یہ ہے کہ مقدم اس کو کیا جائے جو کہ شرط کے وجودی ہونے پر متفرع ہو. کما لا یخفی، جیسے کہ مخفی نہیں ہے. اس لیے صاحب کافیہ کا چونکہ مقصود تنبیہ کرنا تھا نہ کہ تفریح کرنا، اس لیے مصنف علیہ رحمۃ و رضوان نے شرط ثانی کے انتفاع کی مثال کو مقدم کر دیا ہے. وعلم سے صاحب کافیہ، وہ صاحب شرح جامی یہ بتا رہے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام تو بہت ہیں، لیکن انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ناموں میں سے صرف اور صرف 6 نام ایسے ہیں جو کہ منصرف ہیں. 6 نام صرف منصرف ہیں، اور 6 ناموں کے علاوہ باقی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ جتنے بھی نام ہیں وہ سب کے سب غیر منصرف ہیں. بات سمجھائی بچوں؟ اسی کو صاحب شرح جامی فرماتے وعلم، آپ جان لو ان اسماء الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ممتنعۃ عن الصرف، آپ جان لو کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے اسماء وہ غیر منصرف ہیں الا 6، مگر 6. کون کون سے 6 ہیں؟ محمد، صالح، شعیب، ہود. 4 ہو گئے. یہ کیوں مطلب منصرف ہیں؟ یہ لکونہا عربیتن، کیونکہ یہ چاروں نام کیا ہیں؟ عربی ہیں. ونوح ولوط، اور نوح اور لوط یہ دونوں عجمہ ہیں، لیکن یہ کیوں منصرف ہے؟ لخفتہما، کیونکہ یہ ساکن الاوسط ہیں تو ان میں خفت ہے، اس لیے یہ دونوں منصرف ہیں. تو 6 نام یہ ہیں جو کہ منصرف ہیں. ان 6 کے علاوہ جتنے انبیاء علیہ السلام کے نام ہیں وہ سب کے سب غیر منصرف ہیں. بات سمجھائی بچوں؟ ان 6 ناموں کو ایک فارسی شاعر نے اپنے شعر کے اندر ذکر کیا ہے. شاعر کہتا ہے گر ہمی خواہی کے یابی نام ہر پیغمبری، تا کدامست نزد نحوی منصرف لا ینصرف، صالح ہود محمد با شعیب نوح لوط، این ہما دا منصرف دیگر ہما لا ینصرف. یہ شاعر کا کہنا ہے. تو کل کتنے نام ہیں؟ 6 نام منصرف ہیں، باقی سب غیر منصرف ہیں. بہرحال صاحب شرح جامی نے کیا فرمایا کہ نوح اور لوط یہ منصرف ہیں. کیوں؟ لخفتہما، ان دونوں کی خفت کی وجہ سے. اور محمد اور صالح، شعیب اور ہود، ان کو منصرف کیوں قرار دیا؟ کیونکہ وہ عربی ہیں. علمیت تو ہے لیکن صرف عربی ہیں، ان میں کوئی دوسرا سبب نہیں موجود ہے، اس لیے وہ منصرف ہیں. تو ہود کو عربی صاحب شرح جامی نے بیان کیا. وقیلا، جبکہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہود نوح کی طرح ہے، یعنی ہود عربی نہیں ہے بلکہ ہود عجمی ہے. کیا ہے؟ وہ عجمی ہے. جب عجمی ہے تو اب اس کا منصرف ہونا اس بنا پر ہوگا کہ وہ ساکن الاوسط ہے، خفت کی وجہ سے ہوگا. بہرحال وقیلا، اور یہ بھی کہا گیا ہے ان ہودن کا نوح، کہ ہود نوح کی طرح ہے، یعنی جیسے نوح یہ عجمی ہے ویسے ہود عجمی ہے اور ساکن الاوسط ہونے کی وجہ سے وہ منصرف ہے. لأن سیبویہ قرنہ معہو، کیونکہ امام سیبویہ نے ہود کو نوح کے ساتھ ملایا ہے. وہ یؤیدہ ما یقال، اور اسی بات کی تائید ہوتی ہے اس سے
جو یہ کہا جاتا ہے کہ ان العرب من ولد اسماعیل، کہ عربیوں کی نسل جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہے، عرب جو ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، ومن کان قبل ذلک، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام ہیں، فلیس بعربی، وہ عربی نہیں ہیں، وہود قبل اسماعیل، اور حضرت ہود علیہ السلام یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سے پہلے کے ہیں، جیسے کہ کتب تواریخ ان پر شاہد ہیں، فیما یذکر، جیسے کہ مذکور ہے کہ کتب تاریخ میں، فکان کا نوح، تو ہود یہ نوح کی طرح ہوگا، یعنی وہ عجمی ہوگا نہ کہ عربی، جب عجمی ہوگا تو اس کا منصرف ہونا ساکن الاوسط ہونے کی وجہ سے ہوگا، نہ کہ نہ کہ اس وجہ سے کہ وہ عربی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ یہ صاحب شرح جامی نے پوری توضیح کی۔ اگلے جمع کا بیان ہم انشاءاللہ جمع